وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور اس تاریخ کو دو اہم نسبتیں حاصل ہیں. نمبر 1، اس دن معرکہ حق و باطل، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے وہ برپا ہوا. اور دوسری نسبت عفیفہ کائنات، سیدہ کائنات، محبوب رب العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے. آپ کی بے شمار عظمتیں ہیں، بے شمار مقام ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے مکرم نبی محبوب تھے، آپ پر جب تہمت لگی تو آپ کی پاکی اور آپ کے حوالے سے صفائی ایک بچے نے دی. حضرت مریم علیہ السلام آپ پر جب تہمت لگی آپ پر بھی آپ کی گواہی اور آپ کی پاکی ایک بچے نے دی. لیکن کیا مقام ہے سیدہ کائنات کا، کیا مقام ہے مومنوں کی ماں کا، کیا مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ جب آپ پر تہمت لگی تو کسی صحابی نے نہیں، کسی اہل بیت کے فرد نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، کسی رسول نے نہیں، بلکہ خود رب کائنات نے آپ کی طہارت اور آپ کی پاکی بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور صرف حدیث قدسی کے ذریعے بھی نہیں. حدیث قدسی ہوتی ہے کہ الفاظ آپ کے ہوں اور بیان کرنے والے راوی مصطفیٰ ہوں، قرآن پاک میں نہ ہو. اگر وہ بھی ہوتی تو سبحان اللہ، سرکار بھی فرما دیتے تو سبحان اللہ. لیکن اما عائشہ آپ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ آپ کی پاکی خود قرآن کریم کی 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 18 آیات مقدسات نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نام عائشہ ہے اور والد صاحب کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سبحان اللہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، سبحان اللہ. اتنا محبوب ترین ہے سرکار کو کہ سرکار کی 11 ازواج ہیں، سب کو سلام ہے. لیکن محبوب کائنات صرف اما عائشہ صدیقہ ہے. یہاں پر ممکن ہے کسی کج ذہن، کسی چھوٹے ذہن کے مالک میں یہ اعتراض آئے
کہ سرکار عورتوں سے محبت کرتے تھے؟ سرکار عائشہ سے کیوں اتنی محبت کرتے تھے؟ خدیجہ سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ میمونہ سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ ام حبیبہ سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو بات یہ یاد رکھنا، ہمیشہ ایک کلاس روم ہو نا، اس کے اندر 11 اسٹوڈنٹ ہو بالفرض، میں مثال دے رہا ہوں، ان 11 میں سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو عمر میں چھوٹا ہو لیکن سبق اچھا یاد کرتا ہو، عمر میں چھوٹا ہو حافظہ اس کا تیز ہو، عمر میں چھوٹا ہو اس کا باپ اس استاد سے بڑی محبت کرتا ہو، وہ بچہ عمر میں چھوٹا ہو 11 بچوں میں سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن اس کے باپ کے احسانات اس استاد کے دین پھیلانے میں بہت زیادہ ہو، خاندان بھی اعلیٰ ہو، تو آٹومیٹکلی اس بچے سے پیار ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میں نے مثال دی ہے، یہ مثال ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں جو عمر میں چھوٹی ہیں لیکن حافظہ بلاغہ ہے، عمر میں چھوٹی ہیں لیکن حسین اعلیٰ ہیں، عمر میں چھوٹی ہیں لیکن ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق کے مصطفیٰ کے ساتھ اتنے یارانے ہیں، اتنی سرکار کے ساتھ محبت ہے کہ سرکار فرماتے لوگوں ہر کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے بدلے دے دیے ہیں، عمر نے احسان کیا بدلہ دے دیا ہے، عثمان نے احسان کیا بدلہ دے دیا ہے، علی نے احسان کیا بدلہ دے دیا ہے، سعد نے احسان کیا بدلہ دے دیا ہے، سعید نے احسان کیا بدلہ دے دیا ہے، واحد میرا ابو بکر ہے جن کے احسانات کے بدلے میں محمد نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ اتنی قربت ہو، اتنی محبت ہو باپ کی، پھر قربت، پھر سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار وصال فرما جائے اس کے بعد صحیح معنوں میں سرکار کی احادیث، سرکار کے فرامین امت تک پہنچانے والی حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہوں۔ 67 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 67 سال یعنی کہ 66 اور 67 جسے کہتے ہیں نا 67، اور آپ کی عمر مبارک 7 سال کی جب سرکار کے ساتھ نکاح ہوا، ہمارے یہاں بھی لڑکی جو ہوتی ہے وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہے، اور عرب کی عورتوں کے اندر تو یہ خاصیت ہے کہ بہت زیادہ جلدی بڑی ہو جاتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں نکاح اور پھر 9 سال کی عمر میں سرکار کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اما عائشہ پاک خود فرماتی ہے یہ صرف اعزاز مجھ عائشہ کو حاصل ہے، یہ حقیقت ہے کہ سرکار کی جتنی بیویاں سب کو سلام ہے۔ میں آپ نے دیکھا ہے خدیجہ پاک کا ذکر ہے نکاح کے کیا ہے، حضرت عائشہ پاک کا ذکر آ رہا پھر انشاءاللہ نکاح کے، کوئی بھی سرکار کی بیوی ہو ہماری وہ ماں ہے، امت کی ماں ہے، اس لیے حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کا نام ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ لیا کرتا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے خواب کے اندر 3 دن تک سبز کپڑے کے اندر ایک چیز چھپا کر آتے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرشتے نے کھولا وہ سبز کپڑا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر عائشہ ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں اور انہیں آپ کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ میرا رشتہ میری ماں دیکھے، میرا باپ دیکھے، میرے بھائی دیکھے، میری بہنیں دیکھیں، سرکار آپ پر قربان جائیں کہ آپ کے لیے اما عائشہ کا انتخاب خود رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ ایک دن میں سرکار کے ساتھ بیٹھی تھی تو جبریل آ گئے، سرکار فرمایا چلیے جبریل ہے۔ عائشہ پاک کہتی تھی کہ میں واحد وہ سرکار کی زوجہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ مختلف صورتوں میں تو دیگر صحابہ نے بھی دیکھا ہے، لیکن اما عائشہ کہتی ہیں میں وہ واحد ہوں جنہوں نے جبریل کو دیکھا ہے، اور میں کہ یہ جبریل ہیں عائشہ یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار جب سلام کیا نا تو اما عائشہ پاک کہتی ہیں علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما عائشہ تو وہ ہیں جنہیں سلام حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہو۔ آج کل کوئی بندہ اگر اپنی عظمتوں کو کم کرے تو اس کی بیوقوفی ہے، پھر تمہارے مقام کم کرنے سے اما عائشہ کا مقام کم نہیں ہوتا، تمہاری باتوں سے اما عائشہ کی عظمتیں کم نہیں ہوتی۔ اما عائشہ کی عظمت تو یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ اما عائشہ کے حق
اللہ نے 18 قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں فخر تو نہیں کرتی لیکن بطور روایت فرماتی میں کہہ رہی ہوں کہ 9 ایسی باتیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں سرکار کی کسی بیوی کو عطا نہیں فرمائی ہے. یہ ہوتا ہے تحدیث نعمت, اپنا فخر بیان کرنا. سرکار کے ساتھ نسبت ہے نا, اس کو آپ تکبر نہیں کہہ سکتے. تحدیث نعمت ہوتی ہے اللہ نے نعمت دی تو اس کا ذکر کرنا. فرمایا نمبر 1, خواب میں فرشتے حضور کے سامنے میری شکل میں آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. نمبر 2, جب میں 7 برس کی تھی تو سرکار کا میرے ساتھ نکاح ہوا. نمبر 3, جب 2 سال کی ہوئی تو سرکار کے ساتھ میری رشتی ہو گئی. اس کے علاوہ ہمیں جتنی بھی سرکار کی بیوی ہیں, کوئی بیوہ ہے, کوئی طلاق یافتہ ہے, لیکن واحد میں ہوں جو سرکار کے نکاح میں کنواری آئی. سبحان اللہ. نمبر 5, فرمایا جب آپ میرے بستر پر ہوتے ہیں, واحد حضرت اما عائشہ کا بستر ہوتا تھا, جب سرکار ان کے بستر پر ہوتے تھے اللہ وحی نازل فرما دیتا تھا. اور یہ صرف ہم عائشہ کو اجازت حاصل ہے. نمبر 6, فرمایا میں سرکار کی محبوب ترین بیوی ہوں. نمبر 7, فرمایا میری شان کے اندر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. نمبر 8, فرمایا میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور نمبر 9, فرمایا سرکار نے میری گود کے اندر وصال فرمایا ہے. اور 10واں میں عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار کا آج جہاں مزار شریف ہے, گنبد خضرا اللہ آپ سب کو لے جائے. واپس سے آمین کہہ دیں. اس پر بھی کہنا پڑتا ہے کہ آپ آمین کہہ, مدینے کی طرف آپ نے واپس سے آمین کہہ دیں. آج گنبد خضرا جہاں پر ہے نا, یہ حضرت عائشہ کا قبر مبارک تھا. آخری بات اور عقیدہ اما عائشہ پاک کا. میں کہتا ہوں اما عائشہ پاک کا نام لینے کا حق اسے ہے, اسے حق حاصل ہے جو اما عائشہ کا کہنا مانتا ہے. اما کہتی ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا نا, وصال ہوا تو میں سرکار کی مزار پر چلی جاتی, بیٹھ جاتی, قرآن پاک پڑھتی, جو کچھ ہوتا پڑھتی, لوگ باتیں مسائل پوچھتے. پھر ابو بکر پاک کا وصال ہوا, پھر بھی کہتے میں چلی جاتی, جا کر بیٹھتی, کیونکہ وہ والد تھے اور یہ شوہر تھے. لیکن فرماتی جب عمر پاک کا وصال ہوا نا, پھر میں نے پردہ کر لیا. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے ظفر بھائی؟ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اما عائشہ کا نظریہ تھا کہ عمر پاک اگرچہ قبر کے اندر ہیں لیکن باہر بھی دیکھ رہے ہیں. حیات النبی, حیات الاولیاء, یہ عقیدہ تھا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور آج ان کا یوم وصال ہے. ہمیشہ کی طرح جیسے میں کہتا ہوں, آج آپ نے اہتمام کرنا ہے, ایک کھانا, ایک شیرنی یا کوئی ایسا ڈش بنانی ہے جو حضرت اما عائشہ کے لیے خاص ہو, ان کی بارگاہ میں پیش کرنی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, اما پاک کے سب سے ہماری مشکلات آسان فرمائے. تو آپ خدا الحمدللہ.